بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ کچھ دوستوں نے کمپیریزن کے بارے میں جو ہے وہ کمنٹ کیے تھے کہ سوئٹزرلینڈ اور کینیڈا کے کمپیریزن پہ ویڈیو بنائی جائے۔ اس پہ دوستو ڈیفرنٹ ویڈیوز پہلے بن چکی ہیں، کینیڈا کے بینیفٹس پہ اور سوئٹزرلینڈ کے بینیفٹس پہ ویڈیو بن چکی ہیں۔ آپ کو تلاش نہ کرنی پڑے، میں ان کے لنک جو ہیں اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ ان کو کلک کر کے بینیفٹس علیحدہ علیحدہ دونوں کنٹریز کے واچ کر سکتے ہیں۔ تقریباً دونوں کنٹریز کے سیم ہے، یہ دنیا کی دو وہ کنٹریز ہیں جن کا کمپیریزن جو ہے وہ مشکل ہے، کیونکہ دونوں بہت سملر بینیفٹس پہ ہیں۔ تو میں یہاں پہ آپ کو تقریباً 8 پوائنٹ پہ کمپیریزن کر کے بتاؤں گا۔ آگے ڈیسیجن جو ہے وہ آپ نے خود لینا ہے، آپ لوگوں کے لیے کون سا بہتر ہے، کیونکہ ہر فیملی، ہر فرد کے سرکمسٹانسز، اس کی سچویشن، اس کا ہر لیول جو ہے وہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے فیصلہ اپنے لیے ہر کوئی بہتر وہی کر سکتا ہے، دوسرا صرف اور صرف کمپیریزن بتا سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے جو میں کمپیریزن آپ لوگوں کے ساتھ کروں گا، جو سب سے پہلے جا کے فیس کرنا پڑتا ہے وہ ہے آپ کا سٹیٹس۔ یہ اب آپ کی سچویشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے۔ میں چلیں سٹیٹس لے کے چلتا ہوں کہ آپ کے پاس یورپین نیشنلٹی ہے، تو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے ایزی سیٹل ہونا کہاں پہ ہے۔ اگر تو آپ ایزیلی سیٹل سوئٹزرلینڈ میں ہوتے ہیں تو پھر وہ، اگر کینیڈا میں ہوتے ہیں تو وہ، لیکن میں سٹیزن شپ کی بات کروں گا۔ اگر آپ کے پاس آلریڈی یورپین ہے، کون سا ملک ایزی جو ہے وہ آپ کو سٹیزن شپ دیتا ہے؟ لیگل ہونا ایزیلی یورپین پیپر کے ساتھ سوئٹزرلینڈ میں ہے، لیکن اگر نان یورپین ہے تو پھر آپ کے لیے کینیڈا زیادہ ایزی ہے، کیونکہ سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ نان یورپین کے لیے کافی ڈیفیکلٹ ہے۔ اس کے بعد بات کریں گے زبان پہ۔ زبان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ، اس کی اپنی زبان کوئی نہیں ہے۔ وہاں پہ جو ہے جرمن سائڈ پہ جرمن بولی جاتی ہے، فرینچ سائڈ پہ فرینچ بولی جاتی ہے، اور کچھ ایریا میں اٹالین بولی جاتی ہے، یعنی کہ وہ مختلف زبانیں جو ہیں وہ سوئٹزرلینڈ میں بولی جاتی ہیں۔ لیکن کینیڈا میں سب سے جو بڑی زبان ہے وہ انگلش ہے، اور سیکنڈ کیوبیک ایریا میں، اس طرح کی جو بڑی پروونس ہیں وہاں پہ فرینچ بولی جاتی ہے۔ اوورآل وہاں پہ انگلینڈ ہی فرسٹ زبان ہے کینیڈا میں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے جو سب سے زیادہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کنٹری میں جاتے ہیں تو ہمارا اپنا گھر ہو، جہاں پہ ہم خود رہ سکیں، اپنی فیملی کو رکھ سکیں۔ اگر اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو زیادہ گھر جو ایزی لینا ہے وہ ہے کینیڈا میں۔ کینیڈا میں صرف اور صرف آپ کو جو ہے وہ 20% تک آپ اگر پے کر دیتے ہیں تو آپ کو باقی جو ہے وہ کچھ گورنمنٹ ہیلپ کرتی ہے، اور باقی وہاں پہ بینکس جو ہیں وہ آپ کو لون کی صورت میں گھر دے دیتی ہیں۔ لیکن اگر یہی آپ اگر سوئٹزرلینڈ میں لینا چاہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ صرف اور صرف آپ کو جو ہے فیسیلیٹیٹ تھوڑا بہت کرے گی، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فیسلٹی نہیں ہے لون میں ہیلپ کے طور پہ۔ بینکس جو ہیں ان کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کوئی اتنا نارمل نہیں ہے، کافی ہائی انٹرسٹ ریٹ ہے۔ مطلب یہ کہ کینیڈا جو ہے وہاں پہ گھر اپنا بنانا زیادہ ایزی ہے اگینسٹ ٹو سوئٹزرلینڈ۔ اور اس کے بعد اگر جابس کی بات کریں تو جابس کے لحاظ سے تقریباً جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ ان امپلائمنٹ ریشو میں کینیڈا سے زیادہ بہتر ہے۔ جاب اپرچونٹیز سوئٹزرلینڈ میں کینیڈا سے زیادہ ہیں۔ اس کے بعد میڈیکل جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں زیادہ مہنگا ہے سوائے کینیڈا کے۔ کینیڈا کا اور سوئٹزرلینڈ کے ٹیکسز کا جو میڈیکل کے طور پہ وہ لیتے ہیں وہ سوئٹزرلینڈ میں زیادہ ہائی ہے، کینیڈا میں اتنا زیادہ ہائی نہیں ہے۔ مہنگائی کی اگر بات کریں تو 43% سوئٹزرلینڈ زیادہ مہنگا ہے کینیڈا سے۔ یہ تو پوری دنیا جانتی ہے کہ سوئٹزرلینڈ ایک مہنگا ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ وہاں پہ جو مہنگائی ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ 43% جو ہے وہ کینیڈا سے زیادہ ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کینیڈا سے کوئی چیز $1 کی ملتی ہے تو سوئٹزرلینڈ میں وہی $1.43 کی ملے گی، یعنی کہ اتنا ڈفرنس ہے مہنگائی کا کینیڈا کا اور سوئٹزرلینڈ کا۔ وہ دنیا کے مہنگے ترین ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ اگر آپ
اپنا اگر گھر لینا چاہتے ہیں تو وہ ٹرپل قیمت پہ آپ کو کینیڈا سے ملے گا سوئٹزرلینڈ میں۔ اس کی وجوہات میں سے یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ کینیڈا ایک بہت بڑا رقبے کے لحاظ سے ملک ہے، اور وہاں پہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ اتنا زیادہ مہنگا نہیں ہے جتنا کہ اسمال کنٹری ہے سوئٹزرلینڈ اس میں ہے۔ دوسرا جو سوئٹزرلینڈ ہے وہ اسپیشلی ٹورزم کے لیے پوری دنیا میں فیمس ہے، اور وہاں پہ ٹورزم کی وجہ سے بھی مہنگائی زیادہ ہے۔ دنیا میں جو ملک بھی ٹورزم میں آگے آگے ہوگا یا کوئی بھی شہر ٹورزم میں آگے آگے ہوگا، وہاں پہ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ مہنگائی لازمی طور پہ وہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے اسٹینڈرڈ آف لائف کی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کئی سالوں سے اسٹینڈرڈ آف لائف میں نمبر 1 میں سوئٹزرلینڈ آ رہا ہے۔ جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ جو سوئٹزرلینڈ میں ہے وہ کینیڈا میں نہیں ہے۔ جو سوئٹزرلینڈ کا لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ دنیا کی ہائیسٹ کنٹریز میں سے ایک ہے۔ ناروے، ڈنمارک، سوئٹزرلینڈ، ان تینوں چاروں ممالک کا ہمیشہ مقابلہ رہتا ہے جو اسکینڈینیوین ہے، تو ان میں سے عموماً طور پہ کبھی ناروے آتا ہے اور کبھی سوئٹزرلینڈ آتا ہے، اور زیادہ سالوں میں سوئٹزرلینڈ کا نمبر 1 رہا ہے۔ اس میں جو خاص بات ہے سوئٹزرلینڈ کے ایک شہر میں جنیوا وہ دنیا کا شہر ہے جو سب سے زیادہ مرتبہ لیونگ اسٹینڈرڈ میں سب سے ہائی آتا رہا ہے، اور ابھی بھی وہ تقریباً ان سالوں میں بھی اس کا نمبر اگر 10 سالوں کی کیلکولیشن کی جائے تو اس میں سے 7 یا 6 مرتبہ جو ہے وہ جنیوا سٹی آیا دنیا میں سب سے اچھے لحاظ سے رہنے سے۔ اب اگر بات کریں ایجوکیشن کی اور چلڈرن اور بچوں کے فیوچر کی، کیونکہ زیادہ والدین کا ایم یہ بھی ہوتا ہے ٹرانسفر ہونے کا، میں سمجھتا ہوں کہ 70 to 80% والدین کا ہوتا ہی یہ ہے کہ وہ بچوں کو اچھا فیوچر دینا چاہتے ہیں۔ اگر فیوچر کی بات کریں تو آپ انٹرنیشنل ایٹماسفیئر، ہائی لیول کی ایجوکیشن، انٹرنیشنل ہائی رینکنگ یونیورسٹیز، انٹرنیشنل ہائی رینکنگ کالجز کی بات کریں تو کینیڈا جو ہے وہ دنیا کی 100 بہترین یونیورسٹیز اور کالجز میں اس کا نمبر آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آتا سوئٹزرلینڈ کی چند یونیورسٹی اور کالجز کا بھی ہے، لیکن مور دین سوئٹزرلینڈ کینیڈا کی زیادہ یونیورسٹیز اور کالجز کا نام جو ہے وہ انٹرنیشنل ہائی رینکنگ میں آتا ہے۔ اور اگر بات کریں اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن کی، وہ تقریباً دونوں کی سیم ہے۔ اگر بات کریں ان کے ٹیوشنز کی جو کہ فیس کی مد میں ہے، وہ سوئٹزرلینڈ میں آپ کو کچھ پے کرنا پڑتا ہے لیکن ایک خاص لیول پہ جا کے، لیکن کینیڈا میں جو ہے وہ تقریباً فری ایجوکیشن ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر بونسز کی بات کریں، جو ایجوکیشن کے بونس پہ ملتے ہیں، وہ سوئٹزرلینڈ زیادہ بونس دیتا ہے سوائے کینیڈا کے۔ اور اگر باقی نیکسٹ فیوچر کے بارے میں، لینگویج کے بارے میں بات کریں تو وہ بھی ایج انگلش کی وجہ سے کینیڈا کو حاصل ہے۔ اوورآل جو پکچر ہے وہ یہی ہے کہ تقریباً ایجوکیشن میں پلس اور نیگیٹو پوائنٹ کو اگر تولا جائے، دیکھا جائے تو تقریباً ایکول بنتا ہے، لیکن یہاں پہ صرف اور صرف انگلش کا جو لینگویج کا ایج ہے وہ کینیڈا کو ملتا ہے، اور فیوچر کا اگر ایج دیکھا جائے کہ فیوچر میں ان دونوں کنٹریز کا اگر کمپیریزن کیا جائے ایجوکیشن کے حساب سے تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ چند ایک فیلڈ میں جو سوئٹزرلینڈ ہے اس کا ثانی نہیں ہے، جس میں ٹورزم، ہوٹلنگ، ان ڈگریز میں کینیڈا دور دور تک بھی سوئٹزرلینڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے بزنس اسٹڈیز میں یا اس طرح کی فیلڈ میں تو وہ کینیڈا آگے ہے۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ جو لینگویج ہے وہ بھی کینیڈا انگلش ہونے کی وجہ سے زیادہ ایج ہے۔ اس وجہ سے اگر کمپیریزن کیا جائے تو بہت ٹف بنتا ہے دونوں کنٹریز کے درمیان۔ تو دوستو یہ تھے میرے کمپیریزن، امید ہے کہ آپ کو ان کمپیریزن سے اب ڈیسیجن لینا آسان ہوگا۔ اگر آپ کے ذہن میں پھر بھی کوئی کویشچن اس کے بارے میں تو لازمی طور پہ آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔